بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک۔ ٹائٹل آف دا ڈے، 5ویں روزے کے وظائف۔ امید ہے آپ لوگوں کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ پاک اس رمضان میں آپ کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے روزے اور اس کے وظائف کی طرف۔ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے عشرہ رحمت کی یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہاں مینشن کر دی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کی ایک تسبیح کرنی ہے، 101 ٹائم کر لیں یا 100 ٹائمز کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی اپنی چوائسیز ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 100 بار یا حیو یا قیوم کی تسبیح کرنی ہے۔ آج ہمارے دلوں سے نیکی کی رغبت ختم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد نہایت توجہ اور دھیان سے سوچیں کہ اس کریم کی توفیق سے اس برکتوں والے مہینے میں، عشرہ رحمت میں میرا دل زندہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا دل نیکی، تقویٰ اور پاکیزگی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہے۔ اس نام کی فضیلت اور برکات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں بتانا شروع کیا جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آصف بن برقیہ نے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو یا حیو یا قیوم کی طاقت سے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ کرتے تو یا حیو یا قیوم کہتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 11 بار یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ یہ آیات، یہ الفاظ بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ آپ نے ان کو بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے اتنا زیادہ آپ کی نعمتوں میں برکتیں آئیں گی۔ اور مغرب کے بعد آپ نے 3 بار یہ الفاظ پڑھ لینے ہیں۔ جو شخص یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک فرشتہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں جو اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اس کو ضرور شامل کریں۔ نماز عشاء اور تراویح کے بعد آپ نے یہ 3 بار پڑھنا ہے، یا ربی یا ربی۔ اور جب بھی کچھ بھی مانگے ہمیشہ اللہ پاک سے مانگے، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ پاک سے مدد طلب کریں اور وہ بہت خوبصورت انداز میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ وہ اکثر ایک لائن میں سنتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر کا نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی آپ اللہ پاک سے مانگیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک کبھی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور رات کو سوتے ہوئے آپ نے یہ 3 الفاظ ضرور پڑھ لینے ہیں اور 313 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک ایک بہترین عبادت ہے جو کہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی اور رمضان المبارک میں اس کے فوائد اور ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ کر ہمیں ملتا ہے۔ درود پاک آپ کو اللہ سے بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی قریب کرے گا۔ یہ آپ کے لیے رحمت بن کر آئے گا اور آپ کے دل کو نور سے بھر دے گا۔ یہ آپ کو برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا گیا درود و سلام ہے۔ اگر آپ دن میں 100 مرتبہ اس ہستی کا نام لیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر رحم نہ کیا جائے۔ اللہ پاک اس رمضان کو ہمیں بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں ہمارے لیے کن کا معجزہ ہو جائے۔ اس رمضان میں ہمارے تمام زخموں کو بھر دیا جائے اور ہماری خطاؤں کو بخش دیا جائے اور جنت مجھ سمیت آپ سب کے لیے واجب ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری تمام نیک خواہشات پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک میری یہ چھوٹی سی کوشش قبول و منظور فرمائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو وہ آپ مجھے بتا دیجیے گا اور اللہ پاک بھی مجھے معاف فرمائے۔ اور یہ وظائف خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور اللہ پاک مجھ گنہگار کی یہ چھوٹی سی کوشش قبول و منظور فرمائیں۔
اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔